بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 33 قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے زینتیں حرام نہیں کی، اللہ نے بے حیائیاں حرام کی۔ کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائیوں کو، فواحش کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے کھلم کھلا ہو اور چاہے چھپ کے ہو، بے حیائی ہوتی ہے۔ دونوں طرح کی بے حیائیوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ والاثم، بعض چیزیں یعنی جس کو بے حیائی کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن بالآخر گناہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ اگر دقت سے دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے چونکہ جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے اس کو حیا نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہاں مراد فواحش وہ جو مثلا انسان اس کو واقعاً ایک بے حیائی کا احساس کرتا ہے اس کو۔ والاثم، اور گناہ، والبغی، بغی کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش میں حد سے بڑھ جانا، اسے حاصل کرنے کے لیے حد سے بڑھ جانا، بغاوت اسی سے ہے، باغی اسی کو کہتے ہیں۔ والبغی بغیر الحق، حق نہیں بنتا تھا، حق اس کا نہیں بنتا، لیکن یہ اس کی خواہش میں چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں نے تو یہ لینی ہے۔ اور کیا حرام کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ان چیزوں کو اس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعض کے بارے میں اللہ نے دلیل نازل کی ہے کہ ان کو شریک بنا لو، نہ، وحدہ لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ لیکن یہاں اللہ کہہ رہے کہ کہاں سے تم نے گھڑے؟ اگر اللہ نے بنانا ہی ہوتا تو وہ خود دلیل نازل کرتا کہ یہ میرے شریک ہیں، یہ میرے کاموں کے اندر میری ہیلپ کرتے ہیں، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، یہ میرے مثلا فلان ہیں۔ اللہ نے نہیں، ما لم ينزل به سلطان، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل تمہارے لیے نازل نہیں کی۔ اور کیا اللہ نے حرام کیا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کرو اللہ کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ ایک اہم ترین ہے کہ جب انسان دین سے نسبت دیتا ہے، توجہ کیجئے، مثلا مکتب اہل بیت میں جب کوئی کہتا ہے امام نے یہ فرمایا، تو اس کے پاس ایک معقول دلیل ہونی چاہیے کہ جس کی بیس پر کہہ رہا ہے امام نے فرمایا، ایویں ہی سن کے کہہ دیا۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا تھا امام نے فرمایا، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے، کیونکہ امام ائمہ کا ہمارے فرمان ہے کہ ہم اپنے پاس سے ہرگز کوئی بات تمہیں نہیں بتاتے، ہم تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے، یہ صراحت ہے ان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین رسول اللہ کی زندگی میں اللہ نے کامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ایڈیشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ایڈیشنز کرتے پھرتے ہیں اللہ کو جواب دیں گے، یہ اللہ سے زیادہ سمجھدار، اللہ کے رسول زیادہ سمجھدار، ان کو لگتا ہے اسلام میں یہ کمی رہ گئی تھی جو ہمارے دادے نے آگے پوری کی ہے، نئی رسم شروع کر دی۔ اللہ کو نہیں پتہ چلا، رسول کو نہیں پتہ چلا، ائمہ اہل بیت کو نہیں پتہ چلا، اب ہمارے دادا کو، ہمارے بزرگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے نہیں کی ہے، اس کو گھڑ گھڑ کے اینڈ میں اللہ پہ ڈال دیں گے۔ وہی مزاج جو اللہ مشرکین کا بتا رہا ہے، کفار مکہ کا بتا رہا ہے، کہ غلط کام کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا، یعنی بزرگ وایا بزرگان کہاں ڈالتے ہیں بات کو؟ جا کر اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے یہ حرام کیا کہ تم بغیر علم کے اللہ پر کوئی بات کر دو، اللہ کے ساتھ کسی بات کو جوڑ دو۔ 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کا ایک معین وقت جب تک اس کو مہلت ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس امت کو پکڑے گا، اس گروہ کو پکڑے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وہ وقت مقرر آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ہی ایک گھڑی تاخیر کر سکیں گے، اس کو پوسٹ پون کروا سکیں گے، اور نہ ہی ایک لحظہ پہلے اسے کروا سکیں گے۔ اسی وقت پکڑے جائیں گے جس بھی حال میں، جب وہ وقت معین آ جائے گا۔ یہ اللہ کس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے اور نئے نئے احکامات بنانے اور چیزیں کرنی اور بے حیائیاں کرنی ہیں، یہ کر لو۔ خدا نے ایک وقت معین کیا جب تک تمہیں اس نے اختیار دیا، اور یہ تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے اختیار میں، تم کرو، تمہاری صلاحیت جو مرضی کرو استعمال، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جس سے نہ ایک سیکنڈ بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہوتا ہے ساعتن، یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کے چھوٹے فریکشن کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی انسان لمٹ معین نہیں کر سکتا، اور جیسے جیسے چیزیں وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں، پتہ نہیں ایک سیکنڈ کو کتنے اس میں تقسیم کر دیے فلان، تو وہ کم ترین جو فریکشن ہے ٹائم کا، اتنا بھی نہ اس کو آگے کر سکیں گے نہ اس کو پیچھے کر سکیں گے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت میں لے گا۔ لہٰذا الٹی سیدھی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا اور بے حیائیاں کرنا، ان لوگوں کو اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ بار بار بنی آدم کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آدم کا قصہ بیان کیا، ٹھیک ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کے قصے سے عبرت لو۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے اگر تمہارے پاس آئیں؟ یہ تب کی بات کی جا رہی ہے گویا وہ اس قصے کے بعد جو کہا گیا تھا اتر جاؤ۔ آپ کو اگر یاد ہو سورۃ البقرہ میں بھی جب آدم کی توبہ قبول ہونے کی بات کی تو وہاں پہ فرمایا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اگر میرے پاس سے، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، پیچھے چلا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہاں پر بھی وہیں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ جب اتارا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئیں، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ قصہ، یقصون، قصہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قدم بہ قدم بالکل پیچھے پیچھے چلنا، اور یہ جس کو ہم داستان کو قصہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ گویا جو اس داستان میں رودات گزری ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، بیان اس کو کر رہے ہیں، گویا اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یعنی ایسے رسول تم میں سے تمہارے پاس آئیں اگر، کہ جو کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایکیوریٹ اللہ کا پیغام، اس کی آیات تمہیں سناتے ہیں، تو پھر جان لو فَمَنِ اتَّقَىٰ، تو پھر جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی جو اللہ کی آیات بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق جس نے احتیاط کی، بچا اللہ کی نافرمانی سے، وَأَصْلَحَ، اور اگر کوئی خرابی تھی تو اصلاح کر لی، ان آیات کے مطابق اپنی اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، ایکچول ٹکٹ یہ ہے، اصلی ٹکٹ جو صحیح کمپنی آفیشل جاری کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے جنت کا ٹکٹ۔ کیا؟ کہ آیات خدا سے لو، اور پھر جس نے تقوی اختیار کیا اور اس اللہ کی آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لی، خرابیاں جو اللہ منع کر رہے ہیں اس سے دور ہو گیا، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ العلی